کو کیسے نیوٹرلائز کیا جائے. جھوٹے وعدے کے ساتھ تو کام نہیں ختم, مسئلہ حل نہیں ہوتا, آج نہیں تو کل بھی شروع ہو جاتا ہے. تو ان کو یہ کیا جائے کہ کسی طریقے کے ساتھ ان کو یہ کہا جائے کہ یہ راستہ لے لیں. اب میں خود ذاتی طور پہ آئی ایم ناٹ ان فیور آف بیننگ. میں آپ کو بتاؤں بیننگ سے کچھ نہیں ملتا. وہ دوسرے ناموں کے ذریعے اور طریقے کے ذریعے وہ ابھر آتے ہیں, باہر آ جاتے ہیں, اور ایک قسم کی وکٹمائزیشن کا بیانیہ ان کو مل جاتا ہے. بیننگ نہیں ہوتی. آپ آلٹرنیٹیوز عوام کو دیں جو ان کو ووٹ ڈالتے ہیں, جن کے پاس وہ جاتے ہیں. آپ جو پاپولر پارٹیز ہیں, مین اسٹریم پارٹیز ہیں, ان کو آپ جینے دیں, رہنے دیں. وہ آپ خود ہی ان کو ختم کر دیں گی. وہ آپ جب ان کے لوگ نکلیں گے ان کے لیے, وہ اپنے لوگوں کو نکالیں گے, ان کے لیے کوئی نہیں نکلے گا. جب آپ ان کو ڈبے میں بند کر کے ان کے منہ بند کر دیتے ہیں, جیلوں میں ڈال دیتے ہیں, تو پھر لوگ کہتے ہیں اب ہم کہاں جائیں. ایک حکومت ہے وہ تو کام نہیں کر رہی, جو لوگ جن کو پہلے ہم ووٹ دیتے تھے ان کو جیلوں میں ڈال دیا, ان کو تو ووٹ ضائع ہو جائے گا, تو پھر یہیں ووٹ دے کے دیکھ لیتے. بیننے کی ضرورت نہیں ہے. الاؤ فری موومنٹ, فری میڈیا, الاؤ پروٹیکشن ٹو میڈیا ٹو صاف بات کرے. اگر کوئی اس کو دھمکی دیتا ہے تو ان کو پکڑیں, اور الاؤ دا مین اسٹریم سیاسی جماعتیں ٹو کنٹینیو ٹو ورک. آپ نے دیکھا کیا ہوا, آپ نے ساری عمر ایم کیو ایم کو بڑا سپورٹ کیا, تو وہ وائلنس بھی انہوں نے استعمال کیا اور دوسری چیزیں بھی استعمال کی. جب آپ نے وہ سپورٹ ودرا کر لیا اور انہوں نے کہا جاؤ جتنے مرضی گروپ بنا لو, کر کے دیکھ لو, دیکھیں ان کا کیا آہستہ آہستہ other parties are taking their place because they can't deliver without the violence and state protection. تو اب ان کو بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ الاؤ. ان کے کوئی اگر ان کے پاس سپورٹ ہے تو ودرا کر لیں, غیر قانونی بات کرتے ہیں تو اریسٹ دیم. جو بھی کرے, ناٹ جسٹ دیز پارٹیز, جو بھی کرے, قانون کی یونیفارم اپلیکیشن ہونی چاہیے. پھر آپ دیکھیے گا اس قسم کی سیاسی جماعتوں کی طرف لوگ نہیں جائیں گے. بہترین بہترین. سولنگی صاحب, آپ نے وہ ڈار صاحب کا سوال پوچھنا تھا, ذوالفقار امان اور دیگر لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کہ وہ سیٹھی صاحب سے پوچھئے کہ کیا جاتے جاتے بتائیے کہ آج کل پھر کوئی ناراضگی ہو رہی ہے, ڈار صاحب کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا جی, وہ اٹلی کے سفیر سے کمیشن مانگا تو فلاں کیا, تو جی ڈی پی کے جو فگرز تھے وہ فج کیے, اور وہ جاوید چودھری صاحب نے ایک لمبا چوڑا کالم بھی لکھ دیا. تو یہ اچانک جو ہے وہ ڈار صاحب سے دوبارہ یہ محبت جو ہے وہ کیوں ہو رہی ہے, آپ کو کوئی ہے اندازہ سن کو؟ جی مجھے آنیسٹلی آئی فیل کہ اس کی ذکر کرنے کی بات کیا تھی, کیونکہ جب آپ ذکر کریں گے تو جواب ملے گا. جواب بڑا کڑوا ہے انفارچونیٹلی. اب میں نے دیکھا ہے ابھی ڈار صاحب نے جواب تو دیا ہے, مگر انہوں نے حقیقت کو تھوڑا سا چھپایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ریاست کو نقصان ہوگا, خواہ وہ ان کو فائدہ ہو یا نہ ہو. مگر حقیقت کیا ہے, انہوں نے اشارہ تو کر دیا تھا. مجھے تو اس وقت کا پتا ہے جب سے یہ ہوئی تھی بات, ہمیں تو سب پتا کیا ہوا تھا. وہ یہ تھا کہ فوج پیسے مانگ رہی تھی, بجٹ کے اندر جو پیسے ملے وہ اور مانگ رہے تھے. انہوں نے فائلز موو کی کہ جی ہمیں اتنے $1 ملین ادھر چاہیے, اتنے $1 ملین ادھر چاہیے, اس کے لیے چاہیے, اس کے لیے چاہیے, یہ بجٹ میں نہیں ہے مگر یہ ہم نے وعدے کیے ہمیں انٹرنیشنلی, اور ہمیں یہ چیزیں چاہیے, یہ چاہیے. ڈار صاحب نے ایک دفعہ تو دے دیے پیسے, 150-200 ارب روپے کی بات تھی. اس کے بعد پھر آ گئے وہ, انہوں نے کہا جی اور پیسے چاہیے, سیکورٹی کے لیے چاہیے, اب ہم یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, اب ہم وار اگینسٹ ٹیرر بھی کر رہے ہیں, کولیشن سپورٹ ختم ہو گئی ہے, وغیرہ وغیرہ اچھے ریزن سے. ڈار صاحب نے پھر کڑوا گھوٹ کر کے تھوڑے سے پیسے اور دے دیے, پھر اور مانگے. ایک وقت آیا انہوں نے کہا جی میرے پاس پیسے ہے ہی نہیں, میں نے وہ بجٹ کرنا ہے, میں نے عوام کے اوپر پیسے خرچ کرنے ہیں, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, میں نے پیٹ بھرنا ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, مجھے معاف کیجیے. میں نے ایک دفعہ 2 دفعہ سپلیمنٹری بجٹ دے دی, ناراض ہو گئے. اصلی بات یہ ہے, اور جس آرٹیکل کا حوالہ دیتے ہیں ڈان کے اندر, اس کے اوپر 2017 میں پھر ایک خرم حسین صاحب نے ایک مضمون بھی لکھا تھا جس میں اشارہ کیا تھا اس کی طرف کہ اصلی ایشو کیا تھا. تو وہ معاف نہیں کرتے نا, وہ پیسے مانگے اور آپ نہ دیں, ایسی دی تیسی تیری, تو وہ بات ہے اور کوئی بات نہیں. اور ڈار صاحب اڑ گئے, اب اس کے اوپر الزام لگ گیا جی کہ جی انہوں نے یہ خراب کیا, یہ کیا, اور اب وہی کہ جی وہ پیسے مانگے. یار گیو می اے بریک, فائنانس منسٹر پیسے نہیں مانگتے یار, اور وہ بھی ایک ویسپا. وہ اور بات ہے کہ وہ اٹالینز مائٹ ہیو وانٹڈ ٹو گیٹ اے فرینچائز ان انڈیا, انہوں نے اپروچ کیا, نہ ہو گئی, اور انہوں نے کہا لو جی کسی ایجنٹ نے کہا ہوگا مجھے پیسے دیں, میں کھلاتا پلاتا ہوں, مطلب اس قسم کی باتیں, اور وہ ڈار صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا. یار ڈار صاحب از اے رچ مین ان ادر ویز, ہی ڈزنٹ نیڈ دس سارٹ آف تھنگ. اور یہ ہوتی نہیں ہے اس طریقے کے ساتھ, اس طریقے سے پیسے کھلائے ولائے نہیں جاتے. اور یہ پھر بعد میں یہ الزام لگنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کر دیا اور انہوں نے وہ کر دیا. آپ یو کین ڈس ایگری ود ہز اکنامک پالیسیز اور اگری ود دیم,
बट ये उसका ये मतलब नहीं है कि ही वाज डूइंग समथिंग अनपेट्रियोटिक। आफ्टर ऑल एक पार्टी पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी तो होता है ना, आपने जी अपनी पार्टी को भी तो जिताना होता है ना। अब ये आप आज कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कोविड के ऊपर पैसे नहीं खर्च किए और अपने एमएनएज और एमपीएस को डेवलपमेंट फंड्स दे दिए, वर्थ बिलियंस, टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस। आप ये कह सकते हैं कि यार ये नहीं कोविड के ऊपर करना चाहिए था, ये क्यों कर दिया? वो सोच रहे हैं कोविड के ऊपर तो चलो मैं करूंगा, और पहले तो खैर यकीन ही नहीं करते थे कि कोविड के ऊपर कुछ करना भी चाहिए, वो तो कहते थे ये तो फ्लू है। तो उन्होंने तो अपने लोगों को देने हैं ना, कि लोगों ने क्या करना है, कोई अपनी जेब में तो नहीं डालने। अगर जेब में डालने हैं तो उसमें से 5 या 10 या 15% जेब में डालने हैं, बाकी तो उन्होंने नलके नालियां और सड़कें बनानी है आवाम के लिए ताकि उनको वोट मिले। तो ये मतलब है कि ये पार्टी की इलेक्शन की, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है कि यू हैव टू लुक आफ्टर योर कंस्टिट्यूएंट्स एंड डेवलपमेंट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेवलपमेंट फंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सारी सियासी जमातें करती हैं। अब आओ आके कहें जी नहीं डेवलपमेंट फंड्स ना दें और हमें सिक्योरिटी के लिए दे दें। आज आप वो खुद ही हैं जो कह रहे हैं कि नहीं अब इकोनॉमिक्स की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, अब जियो इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सिक्योरिटी के पुराने तरीके थे जिसको हम करते थे वो तो शायद अब रेलिवेंट नहीं रहे। आप खुद कह रहे हैं। अब उस वक्त आप कह रहे थे हमें और पैसे दें, हमें और पैसे दें। अब आपके चाइनीज टैक्स नहीं चलते, आप कहते हैं नहीं जी अब कहाँ से लेंगे, वगैरह 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 इस किस्म के प्रॉब्लम। जी थैंक यू। हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं सारी गुफ्तगू के आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि आपने सेठी साहब सारी बातें की। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को चलने देना, पार्लियामेंट की असेंडेंसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एक नॉर्मल स्टेट बनाने के लिए। लेट मी ऑल्सो ऐड, और आखिर में एक चीज का मैं इजाफा करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को एक सेक्युलर रियासत भी बनना चाहिए। उसके बगैर यहाँ पे गुजारा नहीं होगा। आप जितना मर्जी इलेक्शन करवा लें, सियासी पार्टियां भी यही काम करती हैं, वो भी यही बयानियां आगे लेके पढ़ती हैं, मजहब को इस्तेमाल करती हैं। हमने माजी में देखा है और मुस्तकबिल में भी हम वो देखेंगे जब तक हम अपना आइन और अपनी नेशनल पॉलिसी उसको नहीं बदलते। चलो इसके रजा, जाते जाते मैं ये आपके ऐड कर दूं कि यूएई, सऊदी अरेबिया, बाकी ओआईसी कंट्रीज, उनका भी यही फैसला है कि वो नॉर्मल होना चाहते हैं। इस इंतहा पसंदी रिलीजन की वो नहीं उसको पसंद करते। सऊदी अरेबिया में यू टर्न हो गई है, बहुत बड़ी यू टर्न हुई है। और इंतहा पसंदी नहीं, मजहब आपका अपना है, आप प्यार करें, मजहबी हों, सब कुछ अपनी जगह पे। रियासत के अंदर जिस दिन आप एक साफ शफाफ चीज को लाएंगे डर्टी पॉलिटिक्स के अंदर, तो साफ शफाफ चीज जो है उसके ऊपर भी दाग लगने शुरू हो जाएंगे और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। जो चीज प्योर है उसको अपने दिल में रखें, अपने घर में रखें, उसको करें, मगर किसी ऊपर मसलत ना करें, नहीं तो फिर वो भी कंट्रोवर्शियल हो जाती है और फिर इस यहाँ से फिरका परस्ती शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। सारी दुनिया के मुसलमान इस चीज को अब तस्लीम कर बैठे हैं, हम ही एक रह गए हैं। हम, मेरा ख्याल है बाकी दुनिया के जो मुसलमान हैं 1.3 बिलियन, उनमें से 1 बिलियन जो है वो कोई खास मुसलमान नहीं है, हम ही असली मुसलमान जो है वो हम ही हैं। थैंक यू एनस। जाते जाते फाइनल वर्ड, बहुत खूब था। बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने का, और नाज़रीन आपके कमेंट्स और क्वेश्चंस का भी।